سوال ہے. جی بولیں. ایک سوال ہے کہ یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن کا جو ہے نا حاملہ عورت پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ جس طرح میں نے سنا ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. جی میں سمجھ گیا، بتاتا ہوں. جی اور جی میں سمجھ، بچے پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے کیا، یہ صحیح ہے؟ دیکھیں شریعت تو اس بارے میں بالکل خاموش ہے. شریعت اس قسم کے تمام توہمات کا انکار کرتی ہے. دنیا میں کچھ چیزیں سبب بن سکتی ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بچے کو اپاہج پیدا فرمانا چاہے تو کوئی نہ کوئی چیز سبب بن جائے گی، وہ اپاہج ہوگا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی. بہرحال سورج گرہن کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی شریعت کی میں بات کر رہا ہوں کہ والدہ کے بچے کے ماں کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اس پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو. ہاں یہ ضرور ہے، ہم اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو باتیں بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا شرعی طور پہ ممنوع نہیں ہے، تو پھر عام قسم کے لوگوں کو اس کے خلاف کرنے کی طرف مجبور نہ کریں. مثال کے طور پہ یہ معروف ہو گیا جی، جو عورت اگر سورج گرہن کے ٹائم میں لوہے کو ہاتھ لگائے گی بچہ عیب دار پیدا ہوگا، مثلا مثال کے طور پر. اب اگر عورت لوہے کو ہاتھ نہیں لگاتی تو شریعت نے کوئی حکم تو نہیں دیا کہ اس حالت میں لوہے کو ضرور ہاتھ لگاؤ. تو اس کا مطلب ہے کسی شرعی طور پہ ممنوع چیز کا ارتکاب لازم نہیں آ رہا. تو ان کو پھر اس کا مکلف نہ بنائیں. آپ یہ نہ کہیں کہ ضرور کرو اور اس کا رد کرو لوگوں کا، یہ غلط ہے، بالکل نہیں. ان کو اس طرح چھوڑ دیں. اگر وہ اس کی احتیاط کر رہی ہیں تو کرنے دیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرو، یہ سب توہمات ہیں، بیکار باتیں، افواہیں، اور تم لوہے کو ہاتھ لگا سکتی ہو. مثلا اس عورت نے ہاتھ لگایا، اب جو بچہ پیدا ہو وہ اپاہج پیدا ہو گیا مثال کے طور پر. تو اب جو عام جاہل قسم کے لوگ ہیں جن کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے، وہ فوراً آپ سے اور دین سے بدظن ہو جائیں گے کہ دیکھا نا تمہاری بات مانی، بچہ اپاہج ہو گیا، لوگ صحیح کہہ رہے تھے. تو اس طریقے سے وہ شخص اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو غلط اور لوگوں کی افواہوں کو سچ کہہ کر ہو سکتا ہے اس کا ایمان بھی، یا سچ مان کر اس کا ایمان بھی ضائع ہو جائے. اس لیے عوام الناس کو حتی الامکان اس امتحان میں نہ ڈالا جائے. اگر وہ کوئی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، کوئی ایسا خیال رکھتے ہیں اور وہ صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو تو پھر اس کے خلاف کرنے پر ان کو مجبور نہ کیا جائے. اسی میں حکمت ہے. امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گی. بھائی